السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں، مجھے امید ہے میری یوٹیوب فیملی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نماز کا ترجمہ۔ بہت سارے لوگ کی نماز میں خشوع و خضوع تو ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نماز بوجھ لگتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ نماز ڈیوٹی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، تو اسی لیے بس پڑھی جا رہے ہیں ڈیوٹی سمجھ کر۔ وہ کیوں نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نماز کا ترجمہ نہیں پتہ، نماز کا مطلب نہیں پتہ، نماز کی اہمیت نہیں پتہ۔ جب آپ کو ترجمہ ہی نہیں پتہ، اہمیت نہیں پتہ، تو آپ کے اندر وہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ اور پھر کیفیت پیدا تو ہونا بہت دور کی بات ہے، آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی برے کاموں سے، برائی سے، بے حیائی سے کیسے بچیں گے جب تک آپ کی نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی کام کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو ہی نہیں کیا، نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن آپ وہی کام کر رہے ہیں جو شیطانی کام ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کریں نماز کا ترجمہ یاد کریں، نماز کا ترجمہ سمجھیں۔ نماز خالی ایک ڈیوٹی نہیں ہے، آپ صرف اسے ڈیوٹی سمجھ کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ جب آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، رکوع کیوں کر رہے ہیں، سجدہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے اندر وہ خشوع و خضوع کی کیفیت ہی نہیں آ رہی۔ اور پھر دیکھیں نماز آپ نے بس پڑھ لی، فرض پڑھ لی ہے، سنت کی بھی اہمیت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے، وہ بھی نہیں پڑھتے لوگ۔ میں نے دیکھا ہے اتنے لوگ فرض پڑھتے ہیں، بس فرض کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے، ہم نے کرنی ہے، اسی لیے سنت کو بھی نہیں پڑھتے، اور نفل تو پھر دور کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے پہلے دور میں نفلی عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نیک لوگ، ابھی بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں دنیا میں، جو نفل پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں۔ تو ویسے تو نہیں ہم کر سکتے کیونکہ مصروفیت اتنی ہے، کام اتنے زیادہ ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر نماز کے ساتھ جو نفل ہے ہم وہ پڑھیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ نفل نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب۔ اور آج کل کے اس فتنے کے دور میں اگر آپ کو نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کو نفل پڑھ نہیں لینے چاہیے؟ دو نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ سو کوشش کریں، فرض تو فرض ہیں، پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ سنت بھی ضرور پڑھیں یہ سمجھ کے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے، اور نفل بھی ضرور پڑھیں کیونکہ آپ کو اس سے اجر ہی ملے گا۔ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن نیکیوں میں آگے آگے اس دور میں ضرور ہونا چاہیے انسان کو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نماز کا ترجمہ۔ مجھے امید ہے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی اس سے، کیونکہ آج کل کا جیسا دور ہے نا، کوئی بھی اتنا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کتابیں کھولے، کچھ پڑھے، کچھ کر لے، کیونکہ سوشل میڈیا ایسا ہے کہ آپ کسی بھی ایک چیز کے اوپر سرچ کرنے بیٹھیں، آپ کو کوئی اور چیز نظر آتی ہے اور آپ اس چیز کے اندر سکرول کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیکھنے کیا بیٹھے تھے اور کھول کے کیا بیٹھ گئے۔ اس لیے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں۔ میری ویڈیو سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ نماز کو کوشش کریں سمجھ کر پڑھیں۔ میری یوٹیوب فیملی، اگر نماز کو ہم سمجھ کر ہی نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوگی۔ رکوع میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، تحیات کا کیا مطلب ہے، تو اگر آپ کو اس کا مطلب پتہ ہوگا تو آپ کے اندر خشوع و خضوع کی وہ کیفیت ضرور طاری ہوگی۔ آپ کو نماز سے سکون ملے گا اور آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا آپ فوراً سے نماز پڑھیں۔ نماز کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور جب ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے نماز سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں جس میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔
و بحمدکا اور تیری تعریف کرتے ہیں، و تبارک اسمکا اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، و تعالی جدکا اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ، اس لیے ہم اسے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ جب ہمیں اس کا مطلب پتہ ہوگا تو ہم بہت آرام آرام سے اس کیفیت کو ذہن میں لاتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، برکت والا نام ہے اللہ آپ کا، اور بزرگی بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان سے پناہ ضرور مانگنی ہے، کوئی بھی کام ہو، کیسا بھی کام ہو، اعوذ باللہ پڑھتے رہا کریں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور بسم اللہ بھی لازمی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی کریں گے۔ جب آپ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ اس ترجمے کو ذہن میں رکھ رہی ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے، آپ کا ذہن ادھر ادھر کی سوچوں میں جائے گا، جیسے کہ جاتا ہے۔ جب ہم نماز میں جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کی جو سوچیں ہیں نا، وہ سارے کام کرنے والے گزر گئے سارے جو ہے نا ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی ٹائم آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی نماز میں خشوع خضوع ہو۔ پہلے تو وہ انسان کو اٹھنے نہیں دیتا کہ وضو نہ کر لے، اس کا ذہن نہ نماز کی طرف چلا جائے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ساری سوچیں اس کو آئیں، اور جو یہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اس کا ترجمہ نہ اس کے ذہن میں آئے، اس کا مطلب نہ اس کے ذہن میں آئے، اس کے اندر وہ کیفیت ہی نہ آئے، وہ خشوع خضوع ہی نہ آئے، تو بس یہ نماز پڑھے، فرض ہی پڑھے، ختم کرے کام۔ بس دعا میں بھی وہ پھر کیفیت نہیں ہوتی ہے، وہ دعا پھر اس طرح مانگی نہیں جاتی، جلدی جلدی نماز ختم، بس نماز پڑھ لی۔ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سمجھ کے ہی نہیں پڑھ رہے۔ تو بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اقرار کر رہے ہیں سزا جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ دیکھیں یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی بہترین دعا ہے، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو سمجھ کر ضرور پڑھنا ہے۔ پھر آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں، میں آپ کو قل اللہ بتا دیتی ہوں، کوئی بھی صورت آپ نے یاد کی ہوگی وہ آپ پڑھیں، اور قل اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ ترجمہ ضرور آنا چاہیے آپ کو، ضرور ترجمہ یاد کیا کریں۔ پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ دیکھیں ہمیں نہیں اس کا ترجمہ پتہ ہوتا، اس لیے بس ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، اس طرح بھی کرتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا۔ تو آپ نے یہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم کہ یا اللہ میں آپ کی عظمت بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ محسوس بھی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جب اٹھتے ہیں رکوع سے تو ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر دیکھیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب دیکھیے گا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ دیکھیں کیسے ایک دم نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی، جتنی یہ ساری تعریفیں کی ہیں نا، ساری قل اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، الحمدللہ کے اوپر جو ہم نے ثنا پڑھی، تو دیکھیں
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کی سن لی. پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کی، پھر ہم نے عظمت بیان کی رکوع میں، پھر ہم اٹھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سن لی اس کی جس نے میری تعریف بیان کی. پھر ہم نے کہا کہ یا اللہ آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. دیکھا کتنا سکون مل رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. سمجھ کے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا، جو کہ ہم نہیں اس چیز کو اتنا سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھنی ہے، بس فرض ہے، بس پڑھنی ہے. اور پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. آرام سے پڑھا کریں، سجدہ آرام سے کیا کریں، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں، ربنا آتینا ضرور دعا مانگا کریں. اور جب آپ نے ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کی طرف جانا ہے تو آپ نے سکون سے بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت جلدی سجدہ نہ کیا کریں، آرام سے پہلے ایک سجدہ کیا، پھر بیٹھے، پھر یہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جائیں. اس سے آپ کی یہ نماز میں آپ کو سکون بھی ملے گا اور آرام سے سجدہ ہوگا. بہت جلدی ٹکروں والا سجدہ آپ نے نہیں کرنا. سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ضرور کہا کریں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح سبحان ربی الاعلیٰ. اس طرح آپ نے تلفظ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پاکی بیان کرتی ہوں یا کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی. ٹھیک ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو بہت آرام سے سکون سے سجدہ کرنا ہے، جلدی نہیں کرنا. اور پھر اتحیات کے لیے جب بیٹھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں اتحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، والصلوات والطیبات، تمام مالی عبادتیں، تمام قولی منہ سے جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. فعلی عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی جو ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو کہہ رہے ہیں، ایک تو کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کر رہے ہیں. والصلوات اور مالی عبادتیں، صدقہ، خیرات، یہ ساری کس کے لیے ہیں؟ والطیبات، اللہ ہی کے لیے ہیں. اور السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دیکھیے کتنا سکون ملا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل فرمانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے رحمت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح اللہم بارک، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. جیسے آپ نے برکت، دیکھیں بہت آسان ہے، برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بزرگی والا ہے. تو درود شریف کا بھی ترجمہ ضرور آنا چاہیے آپ کو. اور پھر درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ویسے آپ بیچ میں بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتینا سے جو بھی ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیا کریں. ربنا آتینا، ربی زدنی علما، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ربی شالنی دعا ہے جو کہ ہم نے پڑھنی ہے. ہمارے والدین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے جو مومن ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کہ ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا، اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما. وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو بخش دے. یوم یقوم الحساب،
اور اس دن جس دن عملوں کا حساب کتاب ہوگا، دیکھیں ہم نے ساری دعا مانگی اور اپنے رب کی تعریف حمد و ثنا بیان کی، اور پھر ہم اینڈ پر جو سلام پھیرتے ہیں وہ ہمارے جو ارد گرد فرشتے ہیں ان پہ رحمتیں اور سلامتی بھیجتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کرامن کاتبین ہمارے نیک اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور جو ہم برے اعمال ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ نے غور و فکر کر کے سنا ہوگا، اور آپ اس پر خود بھی پڑھیں، خود بھی یاد کریں، اور تاکہ آپ کی نمازیں جو ہیں اس میں وہ خشوع و خضوع طاری اور آپ کی نماز آپ کو برائی بے حیائی سے روکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری ویڈیو کو لازمی سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ سب کے لیے آسانیاں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔